الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اپنے مختلف گھر بنائے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کے بھی گھر ہیں، جنات کے بھی رہنے کے علاقے ہیں، جانوروں کے بھی رہنے کے علاقے ہیں۔ ہر ایک دنیا کی مخلوق کے الگ الگ علاقے ہیں، لیکن اللہ کے جو گھر ہیں وہ رہنے کے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے گھر ہیں، جن کو ہم مسجد کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے گھروں کی تعمیر کسی کی رہائش، کسی کے سونے بیٹھنے لیٹنے کھانے پینے قضائے حاجت کرنے کے لیے نہیں بنائے، بلکہ خالص اللہ نے اپنے گھر اپنی عبادت کے لیے بنوائے۔ اور ان گھروں میں جو ہم جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں اور تمام مساجد جو ہندوستان کی ہیں، مختلف ملکوں کی کنٹریز کی ہیں، ان تمام ملکوں کی مساجد میں سب سے افضل مسجد، سب سے اعلیٰ مسجد، سب سے زیادہ ثواب کی حامل مسجد مسجد حرام کعبۃ اللہ ہے۔ جو گھر سب سے پہلا گھر ہے اللہ کی عبادت کا، جس کو اللہ نے مختلف لوگوں سے، صرف حضرت ابراہیم سے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں سے اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر فرمائی، اور اسی گھر کے ارادے کو، اسی گھر کے طواف کو، اسی گھر کے پاس کی سعی کو، احرام کی حالت میں اور عرفات کے میدان کی حاضری کو حج کہتے ہیں۔ حج نام ہے ارادے کا، عزم کا، نیت کا، اور شرعیت میں ڈکشنری کے حساب سے ارادے کا نام حج ہے، اور شرعی حساب سے کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کا نام احرام کے ساتھ کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو احکام و ارکان ہیں ان کو ادا کرنے کا نام، خاص مہینے میں ادا کرنے کا نام، ذی الحج کے مہینے میں ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اسی لیے ذو الحجہ نام رکھا ہے اس کے مہینے کے بعد جو مہینہ آئے گا ذو الحجہ، وہ قربانی کا بھی مہینہ ہے اور حج کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج کے سلسلے میں مختلف آیات اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو اللہ نے بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کے تک پہنچنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، تو ان پر حج فرض ہے، حج لازم ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس راستے کے لیے یعنی اس راستے پر جا کر اطمینان سے وہ حج کر سکتے ہیں، ان پر حج فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کافر ہوں، جو حج کا انکار کریں۔ مفسرین نے دو باتیں اس میں لکھی۔ ایک بات تو وہ ہے جو حج کا انکار کر دے، الحمدللہ کوئی مسلمان حج کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن دوسری بات یہ لکھی ہے کہ جس کے پاس اللہ نے مالی حیثیت دے رکھی ہے، پیسہ دے رکھا ہے، موقع دے رکھا ہے، سب چیزیں اللہ نے فراہم، موقع کیا بلکہ مالی حیثیت دے رکھی ہے، اور اس پر حج فرض ہو گیا ہے مال کے ہونے کے باوجود، اس کے بعد بھی وہ مال کو روک کر رکھے اور اپنی زبان میں کہیں بچوں کی لڑکیوں کی جہیز کے لیے پیسے دبائے رکھے، اپنی زبان میں کہیں مکان کے بنانے کے لیے کہ اور بلڈنگ سسٹم ہمارا پروفیشنل سسٹم مضبوط ہو، بلڈر ہے یا کوئی بھی پروفیشن ہے اس کا، اس پروفیشن کے لیے پیسوں کو دبائے رکھے، اور دوسرے بھی سسٹم جو اکنامی سسٹم ہو سکتے ہیں ان سسٹم کے لیے وہ پیسوں کو دبائے رکھے ہیں۔ ایسا شخص بھی اللہ کے یہاں مبغوض ہے،
اللہ کے یہاں مردود ہے۔ کیونکہ اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ اپنی بچیوں کے جہیز یعنی نحوست کے لیے پیسے دبائے رکھے، وہ پیسے اپنے بلڈنگ سسٹم کے لیے دبائے رکھے ہیں، وہ پیسے اور روپے اپنے معمولی لچر اور گھٹیا بہانوں میں دبائے رکھے ہیں اور کہہ رہا ہے اگر حج کر لیں گے تو میرے پیسے خرچ ہو جائیں۔ چاہے وہ زبانی نہ کہہ رہا ہو، اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ حج کے فرض ہونے کے بعد بھی وہ پیسہ اس لیے دبائے ہے، اس لیے رکھے ہوئے ہے کہ کہیں حج میں جائیں گے تو سارے کے سارا پیسہ خرچہ ہو جائے گا۔ تو یہ شخص کے لیے، اس شخص کے لیے بھی اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ایسے دنیا میں تمام لوگ ہو جائیں، دنیا کے تمام انسان اسی جیسے ہو جائیں، اللہ ان سب سے بے نیاز ہے، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر حج نہیں بھی کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ حج کرنا بند کر دیں، اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی عبادت اللہ کے مرتبے میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ پوری دنیا کے لوگ طواف کرنا بند کر دیں، کعبۃ اللہ میں اللہ عبادت کرے، تالا لگ جائے، اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کعبہ دنیا میں موجود ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ نے عرش کے پاس بھی باقی رکھا ہے، جس کا طواف فرشتے مستقل کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں انسان کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اسی طرح عرش معلیٰ پر عرش کی سیٹ میں کعبہ بنا ہوا ہے، عرش کا طواف فرشتے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آنے والا۔ وہ بات الگ ہے حج نہ کرنے کی وجہ سے، حج فرض ہونے کے بعد، پیسہ موجود ہونے کے باوجود، اللہ نے راستے فراہم کر رکھے ہیں، اس کے باوجود پیسے دبائے ہیں اور حج نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ملکا زادن وراحلتن، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زادن راستے کا توشہ عطا فرمایا ہے، کعبۃ اللہ پہنچنے تک کا ذریعہ اور توشہ اللہ نے عطا فرمایا، پنکھے بند کر دو تو انورٹر ہو جائے، سے توشہ عطا فرمایا ہے، تو وراحلتن، اور اللہ نے اس کو سواری عطا فرمائی ہے۔ اس زمانے میں اونٹیوں پہ لوگ سفر کر کے حج کرنے جایا کرتے تھے، اس زمانے میں اللہ نے پلین کی اور مختلف اللہ نے آرام آسائش دے رکھی ہے، اس کی اللہ نے اگر استطاعت و قدرت عطا فرمائی ہے، اور اس کو راستے کا توشہ، کھانے پینے کا جو ذریعہ ہوتا ہے، اس زمانے میں مہینوں لگ جاتے تھے کعبۃ اللہ تک پہنچنے، اس زمانے میں تو الحمدللہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے کے اندر آدمی کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی روایات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، قدرت دے رکھی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ تک پہنچ سکے کھانے پینے کے ساتھ، اور راستے کی سواری بھی تبلغہ الی بیت اللہ، اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت دے رکھی ہے۔ وَلَمْ يَحُجَّ، اس کے بعد بھی پیسہ ہونے کے باوجود، اس کے اوپر حج فرض ہونے کے باوجود یہ حج کو انجام نہ دے، فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا، اللہ کو اب اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب چاہے یہ یہودی مرے، وَلَا نَصْرَانِيًّا، چاہے وہ نصرانی کرسچن ہو کے مرے، اور اگر دوسری روایات میں کہیں غیر مسلم ہو کے مرے، اللہ کو اب اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی اب کوئی پرواہ نہیں۔ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج ان لوگوں پہ فرض ہے جو کعبۃ اللہ تک پہنچنے کے راستے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ رہی بات کعبے کی تعمیر، روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے کعبے کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں سے کروائی، سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے کعبے کی تعمیر کروائی، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش پر اشکال کیا،
اللہ نے جب کہا کہ میں ایک انسان بناؤں گا اور اس کو دنیا میں اتاروں گا تو فرشتوں نے ہی اشکال کیا تھا. آپ نے پڑھا ہوگا کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ ہم عبادت کے لیے کافی ہیں، اس کی کیا ضرورت، اس کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض روایت میں ملتا ہے کہ اللہ نے سرزنش کے طور پہ، اللہ نے سزا کے طور پہ وہ فرشتے جو فرشتے اعلیٰ علیین اونچے مرتبوں میں تھے، انہوں نے اشکال کیا تھا، اللہ نے انہیں اونچے مرتبوں سے نکال کر کسی دور دراز علاقے میں ڈال دیا. اب فرشتوں کا مقام چھن گیا تو فرشتوں نے اس موقع پر، روایت ملتی ہے کہ اس موقع پر فرشتوں نے کعبۃ اللہ، جو گھر ہم دیکھ رہے ہیں بیت اللہ، اس کی تعمیر کی، اور اس کی تعمیر کرنے کے بعد اس میں عبادت کی اور اللہ سے روئے گڑ گڑائے، اللہ سے توبہ کی. اللہ نے اس کی تعمیر کے بعد، ان کی توبہ کے بعد، اللہ نے پھر سے ان کو مقام علیین، اونچے مرتبوں جہاں سے فرشتوں کو نکالا تھا، اللہ نے واپس پہنچا دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو بھی آسمان پہ اٹھا لیا. یہ واقعہ تقریباً روایتوں میں ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کی پیدائش کے 2000 سال پہلے کا. پھر حضرت آدم کی پیدائش ہوئی. حضرت آدم کی پیدائش ہونے کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو نشاندہی کی کہ اس گھر پہ، اس جگہ پر میں نے اپنا گھر بنوایا تھا، فرشتوں نے بنایا تھا، اس جگہ پر دوبارہ تم اللہ کا گھر بیت اللہ کی تعمیر کرو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر اللہ کا دنیا میں جو ہے، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ اللہ کی عبادت اس میں کریں، للذی ببکۃ، وہ مکے میں ہے، مبارک، یہ بابرکت ہے، ہدی للعالمین، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے گائیڈنس، رہبری کا ایک ذریعہ ہے، ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر اسی جگہ کی جہاں فرشتوں نے کی. پھر حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ گزرا، حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ گزرا، تقریباً 2 نبیوں کا زمانہ آگے گزرا. ان 2 نبیوں کے زمانے گزرنے کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. واقعہ پڑھا ہوگا آپ نے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں بد دعا کی. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی لی. تقریباً 82 یا 83 لوگ جو کشتی میں موجود تھے وہی باقی رہے. دنیا پوری فنا و تباہ ہو گئی، تمام مکان اجڑ گئے سوائے بیت اللہ کے. اللہ نے اس گھر کو، بیت اللہ کو آسمان پہ اٹھا لیا، حفاظت کی اللہ نے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمانہ آیا، تیسرا زمانہ. پہلے کعبے کی تعمیر کرائی فرشتوں سے، پھر تعمیر کروائی آدم علیہ السلام سے. اب تیسرا زمانہ، کعبۃ اللہ اٹھا لیا گیا آسمانوں پر. تیسرا زمانہ آیا حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ جاؤ فلاں مقام پہ. آپ فلسطین کے رہنے والے تھے، فلسطین کے علاقے میں ہجرت کی. عراق کے رہنے والے تھے، عراق سے فلسطین ہجرت کی. فلسطین سے بیت المقدس، وہی بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کے پاس ہجرت کی. پھر اپنے بچوں کو، بیوی کو چھوڑ کر، بچے اور بیوی کو چھوڑ کر آپ پھر فلسطین چلے گئے. بہرحال اس کے بعد جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، اللہ نے وہی تعمیر وہی کروائی حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ اللہ نے نشاندہی کی کہ یہیں پہ ہم نے فرشتوں سے بنوایا، یہیں پر ہم نے آدم سے بنوایا اللہ میرا گھر، اب تم اس جگہ میرے گھر کو بناؤ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو وہ زمانہ جب کعبۃ اللہ کی بنیاد ڈال رہے تھے ابراہیم و اسماعیل، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، یہ جو عمل تیرے گھر کو بنانے کا ہے یہ ہماری جانب سے قبول کر لیجیے. انک انت السمیع العلیم، یقیناً اے اللہ آپ ہی سننے والے اور آپ ہی جاننے والے ہیں.
اللہ نے حضرت ابراہیم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اب آپ نے دو پتھروں کا نام سنا ہوگا، مقام ابراہیم، جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، اور دوسرا پتھر حجر اسود۔ ان دو پتھروں کو حضرت جبرائیل جنت سے لے کر آئے۔ حجر اسود جو کعبۃ اللہ میں لگا ہوا ہے، جس کا بوسہ تمام حاجی، تمام عمرہ کرنے والے لیتے ہیں، تمام طواف کرنے والے لیتے ہیں، وہ حجر اسود ہے۔ دوسرا پتھر اللہ نے مقام ابراہیم، جسے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور دوسری جگہ آگے دوسری آیات میں فرمایا مقام ابراہیم، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ پتھر، وہ جو پتھر حضرت جبرائیل جنت سے لے کے آئے، ایسا پتھر تھا جیسے اس زمانے کی ویٹ لفٹنگ یا سامان اٹھانے کی لفٹ ہو، جس کو چاہے جتنا اوپر کر دے اتنی اوپر ہو جائے، اور جتنا نیچا کرنا چاہے اتنی نیچی ہو جائے۔ اسی طرح وہ پتھر اللہ نے عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اس بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ جب جب اوپر کے اینٹوں کے لگانے کی باری آتی، وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا، اور جب جب نیچے کی ضرورت ہوتی تو نیچے ہو جاتا۔ اور آج بھی وہ پتھر کعبۃ اللہ میں آپ سنہرے گھیرے میں دیکھیں گے، جب اللہ توفیق دے ہم سب کو عمرے کی، حج کی، مقام ابراہیم جو بنا ہوا ہے، اور آپ موبائل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم کے پیر بالکل نشان صاف موجود ہیں۔ یہ دونوں پتھر اللہ نے جنت سے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بھیجے۔ پھر اعلان کروایا حج کا۔ اسی مقام، بعض روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم اسی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے اور اللہ نے اعلان کروایا کہ اعلان کرو، لوگوں کو آواز دو۔ ابھی مکے میں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی بہت بڑی آبادی نہیں ہے، بہت بڑی تعداد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں آواز تو دوں گا، لیکن میری آواز کا جواب کون دے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ آواز کا دینا تیرا کام ہے، اور آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ یأتون رجالا، وہ لوگ تمہارے پاس پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور ایسی اونٹنیوں پہ آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق، جو دور دراز کے علاقوں سے آئی ہوں۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے آواز دی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ پتھر جبل ابی قبیس نام کا ایک پہاڑ ہے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، مکے میں ایک پہاڑ ہے ابو قبیس کا، ابی قبیس نام کا، اس پہاڑ کے پتھر کو لایا گیا، اس پہاڑ پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے۔ دو روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی، قیامت تک کے لوگوں نے، جو بھی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہنے والے تھے، جو ماؤں کے پیٹ میں تھے اور جن کی روحیں عالم ارواح میں تھیں، جن نے حضرت ابراہیم کی آواز پہ لبیک کی، اللہ ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی طاقت تھی کہ حضرت ابراہیم کی آواز کو مکے سے اٹھا کر اللہ نے پوری دنیا میں اور عالم ارواح تک پہنچایا۔ یہ ہے کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تعمیر۔ اس کے بعد بھی تعمیر ہوئی ہے، جب کوئی کسی حادثے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی تعمیر گر گئی، عمارت گر گئی، تو قبیلے بنو جرہم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرال جسے کہتے ہیں، ایک قبیلہ تھا، جب اس علاقے میں بیابان علاقہ تھا، حضرت ہاجر سے اجازت لے کے اس قبیلے نے وہاں قیام کیا اور وہ وہاں رہا، اور اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا اسی قبیلے کی لڑکی سے۔ اسی قبیلے کا نام بنو جرہم ہے۔ اس چوتھی بار کعبۃ اللہ کی تعمیر قبیلے بنو جرہم نے کی۔ اس کے بعد پھر کسی موقع پر کعبۃ اللہ کی عمارت ڈھہ گئی یا پرانی ہو گئی، اس موقع پر 5ویں بار قبیلے بنو عمالقہ نے اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد پھر سے کوئی موقع آیا، پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر صحیح کری، پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے پھر سے تعمیر کی۔ یہ پوری تاریخ ہے جو کعبۃ اللہ کی تاریخ اور تعمیر کی حیثیت بتاتی ہے۔ بہرحال حج
اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کو ہم اور آپ نے پسے پش ڈال رکھا ہے۔ مال ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود جہیز جیسی نحوست کے لیے پیسہ دبائے رکھے ہیں، اپنے ذاتی کاموں کے لیے پیسہ دبائے رکھے ہیں، جبکہ اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اور حج نہ کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کی لعنت کا مرتکب، اللہ کی پکڑ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر یہ حج کی فضیلتوں کا دلی یقین کر لے، دلی اعتبار کر لے، تو اللہ نے جس کو توفیق دی ہوگی مالی حیثیت، تو وہ حج سے رک نہیں سکتا، چاہے دنیا کی کوئی طاقت آ جائے۔ آپ دیکھیں حدیث میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور حج کے موقع پر بیہودہ کام نہیں کیے، گناہ نہیں کیے، کھلم کھلا فسق کو انجام، فجور کو انجام، گناہ کو انجام نہیں دیا، بچا رہا گناہوں سے، رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسا حج سے لوٹ رہا ہے جیسا ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، پیدا ہوا ہو، بالکل پاک صاف گناہوں سے۔ دوسری روایت میں الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج گزرے ہوئے زمانے کے جو گناہ ہو گئے ہیں ان سب گناہوں کو حج منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں کتنا بہترین انعام ہے اللہ کی طرف سے، جب لوگ موقف میں یعنی مقام ابراہیم میں، مقام عرفات میں ٹھہرے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، انظروا الی عبادی یأتونی شعثا غبرا، کہ میرے بندوں کی طرف دیکھو، کیسے بکھرے بالوں والے، کیسے غبار میں، مٹی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یرجون رحمتی، میرے بندے میری رحمت تلاش کر رہے ہیں، میری رحمت کی امید کر رہے ہیں۔ یخافون عذابی، میرے بندے میرے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ اشہدکم بانی غفرت لہم، اے فرشتوں یا ملائکتی، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ اور آگے فرمایا وَوَهَبْتُ الْمُسِيءَ لِلْمُحْسِنِ مِنْهُمْ، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ ان کے جو نیک لوگ ہیں، ان میں سے جو نیک لوگ ہیں، ان نیک لوگوں کی وجہ سے جو ان کے برے لوگ ہیں، میں نے ان کو بھی معافی دے دی، ان کی بھی مغفرت کر دی۔ اب دیکھیں حج کی فضیلت، من خرج حاجا فمات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ، جو حج کے لیے نکلا اور حج کے لیے نکلا اور حج کرتے ہوئے اس کا انتقال ہوا، کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ، قیامت تک جو لوگ حج کر رہے ہیں ان سب کا ثواب، یعنی حج کرنے والے کا ثواب، ایک حاجی کا ثواب قیامت تک اس کو ملتا رہے گا۔ آپ دیکھیں حج مبرور، حج مقبول، لیکن حج بھی حج مقبول ہو، ایسا حج نہ ہو جو آج کے زمانے میں ہم نے آپ نے بنا رکھا ہے۔ کعبے کے پاس پہنچے، سب سے پہلے سیلفی اپنے احرام کے ساتھ کعبے کی دے رہا ہے، ابھی اس کو کعبے کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ پرواہ ہے کہ دنیا کے لوگ میرے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ میرا اسٹیٹس دیکھ لیں کہ ہم احرام کے ساتھ کعبے کے اندر پہنچ گئے۔ آپ دیکھیں اسمارٹ فون نے ہماری دنیا تو ہمارا گھر تو برباد کیا ہی کیا، اللہ کے گھر کے ماحول کو بھی ہمارے ڈیجیٹل فونز، اسمارٹ فون نے برباد کر دیا، اور ہم آپ سوچ رہے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ حج اور تمام عبادتیں یہ اخلاص کا نام ہے، خالص اللہ کے لیے کرنے کا نام۔ اس لیے حاجی کا جو لفظ لوگ خاص طور سے اپنے آگے لکھواتے ہیں وہ لکھوانا بند کر دیں، کیونکہ حج یہ ٹائٹل نیم نہیں ہے بلکہ یہ حج عبادت کا نام ہے۔ کیونکہ اگر حاجی کوئی سب سے پہلے لکھوانے والا ہوتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لگتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے الحاج لکھا گیا ہو، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے الحاج لکھا ہو گیا ہو، حالانکہ سب سے پہلا حج اسلام میں 9 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تمام امت مسلمہ کے ساتھ امیر حج بن کے کرا ہے، اور دوسرا حج
آخری حج جو اللہ کے رسول کا پہلا و آخری حج تھا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، 10 ہجری میں، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حجۃ الوداع۔ وہ دوسرا حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور 3 مہینے کے بعد، حج کے 3 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے حج ایک خالص عبادت کا نام ہے، اور جس کو اللہ نے حج کی توفیق، حج کی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان پیسوں کو جہیز جیسی نحوستوں کے لیے نہ رکھے، بلکہ ان پیسوں کو اللہ کے راستے میں لگا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے دگنا اور اللہ تعالیٰ اس سے بہترین برکت کا معاملہ دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ اس لیے حج ایک ٹائٹل نیم نہیں، عبادت کا نام۔ اور دوسری بات، حج میں وہ گناہ معاف ہوں گے جو گناہ اللہ اور اس بندے کے درمیان تھے، اور اگر گناہ بندے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کی جائیداد کا حق مارا ہے، کسی کا قرضہ مارا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، اس حاجی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک یہ اس کا پیسہ ادا نہ کرتے۔ حج اپنی جگہ ہوگی۔ اس لیے مقبول حج کی جو دعا آئی ہے، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، حج مقبول کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت ہے۔ اور حج مقبول کیا ہے؟ جو دنیاوی لحاظ سے بندوں کا بھی حق ادا کر دے اور اللہ سے سچی توبہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کعبے کی تاریخ خود بھی پڑھیں، اور کعبے کو جو بنایا گیا حضرت ابراہیم سے قیامت تک کے حاجیوں کی طواف کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے طواف کی، عمرے کی، حج کی، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔